الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سر یونس کی آیت نمبر 56 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے مخاطب ہے یہاں پہ۔ کیا فرمایا کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ و نصیحت، ایک موعظہ آ چکا۔ وشفاء لما فی الصدور، اور جو دلوں کے اندر ہے اس سب کے لیے شفا۔ وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے مخاطب ہو کے بات فرمائی ہے، صرف مسلمانوں سے، صرف کفار سے، کسی خاص کیٹیگری سے نہیں، بلکہ پوری بنی نوع انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے لوگو، اے انسانیت کے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وعظ و نصیحت کی کتاب، ایک مجموعہ وعظ و نصیحت کا موعظہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور وہ شفاء لما فی صدور، جو کوئی دلوں کے اندر جو بھی بیماریاں، جو بھی تکالیف دلوں کی جو ہوتی ہیں، سینوں کی، اس کی شفا تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب دلوں کی، سینوں کی بیماریوں سے کیا مراد یہاں پہ؟ عموماً جو مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ جو دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں، دنیا کے جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، کینہ، حسد، بغض، اس قسم کی لالچ قسم کی چیزیں جو ہیں، یہ سب دلوں کی بیماری ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی ویسے ڈاکٹری علاج نہیں ہے، یہ دلوں کے اندر کی بیماریاں ہیں۔ اب لالچ کا، لالچ کیا علاج ہے؟ لالچ کو کوئی علاج نہیں، کوئی ڈاکٹری علاج کوئی نہیں اس کا۔ حسد ہے، کینہ ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، بغض ہے، ان چیزوں کا دنیاوی علاج کوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں کا علاج یہ قرآن سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی کو شفا کہہ رہا ہے کہ انسان کے پاس ایسی نصیحت ہو، ایسا بیان ہو، ایسے الفاظ ہوں جو کہ انسان کے دل کے اندر اتر جائے، اس کے دل کی دنیا کو تبدیل کر دیں، اور اس کے اندر حسد ہے وہ ختم ہو جائے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے، کوئی لالچ ہے کسی کا مال ہتھیانے کی، کوئی دنیا کا مال جمع کرنے کی، اور بس اس قسم کی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کی، اس کا دنیاوی طور پر کوئی ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اس کا علاج واضح و نصیحت ہی ہوتی ہے، ایک اچھی بات خوبصورت ہوتی ہے، کوئی بیان انسان ایسا سنتا ہے، کوئی نصیحت کی بات کسی کی طرف سے ایسی ملتی ہے کہ انسان کا اندر کا سارا ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو یار اس میں کیا رکھا ہے۔ دنیا کی حقیقت جو اگر ایسا اس کے سامنے کھل جاتی ہے کہ جس پیچھے چیز کے پیچھے کہ میں دوڑ لگائے جا رہا ہوں، اس کی تو حقیقت ہی کچھ نہیں، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ تو یہ چیز جو انسان کے دلوں کی بیماریاں ہیں، اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بیان کر دیا کہ تمہارے پاس بس واضح نصیحت اس قسم کی آ چکی ہے جو کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ ہدن، اس کے بعد ہے ہدایت ہے، پھر یہ وہ ہدن و رحمۃ للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ یہاں پہ ایک کیٹیگری الگ کی، یہاں پہ ناس پورا نہیں کیا کہ پوری انسانیت سے ہدایت نہیں حاصل کر سکے گی، ہدایت وہی حاصل کرے گا جو مومن ہوگا، پہ جو ایمان لانے والا ہوگا، یعنی کہ شفا اس میں پوری انسانیت کے لیے ہے۔ پوری انسانیت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے، اس کے بیانات کو پڑھے گی، سنے گی، تو ایک اچھا انسان ضرور بن جائے گا وہ، کہ اس کے اندر سے جو ہے یہ دنیاوی لالچ وغیرہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی اگر اس کی چیزوں پر عمل کرنا شروع کرے گا۔ اس کے بعد جب اس سے اگلی کیٹیگری آئے گی، جب وہ ایمان اس کے اندر آ جائے گا، بات کو وہ ماننے والا ہو جائے گا، جو دلوں کی بیماری وہ دور ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر اس کو ہدایت بھی پھر نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اس کو صحیح راستہ ملے گا، جو صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں، جو کامیابی کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، پھر اس کو وہ ملے گا جب اس کے اوپر وہ بات کو ماننا شروع ہوگا، جب ایمان کی کیٹیگری کے اندر وہ آئے گا، تو پھر اس کو ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک بالکل انتہائی انوکھی اور نایاب چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، جس کا کوئی نعمت بدل یعنی کہ نہیں ہو سکتا۔ آگے کیا فرمایا کہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو چیز ملی ہے یہ ہے بالکل خالص اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملی ہے۔ اس کے لیے یعنی کہ کسی نے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو کوئی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑی، کوئی اس کے لیے کوئی بڑا کوئی پروسیس سے نہیں گزرنا پڑا، یہ اللہ نے اپنی رحمت سے نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیجر سارا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک سارا ذریعہ بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے یہ چیز ہم تک پہنچا دی۔ ہم نے اس کے لیے پرسنلی کوئی محنت نہیں کی، بغیر محنت کی یہ چیز ہم تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، بغیر محنت کے مجھے کسی کو خرید کے بھی لانا پڑا، نسل در نسل بھی موجود ہے ہمارے گھر کے اندر۔ لیکن وہی مصیبت ہے کہ گھر کے رہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے، جو چیز بغیر محنت سے مل جاتی ہے انسان کو اس کی قدر ہی نہیں ہوتی ہے۔
آج اتنی بڑی نعمت ہمارے گھروں میں سب کے موجود ہے، لیکن وہی بدقسمت ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس جزدانوں میں رکھ کے اوپر رکھ کے صرف ادب تک ہی ہم اس کے محدود ہو کے رہ گئے، اس کو ادب کرنا ہے، کوئی کہیں ہاتھ نہیں لگانا کہ بس کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ جو اس کا اصل مقصد ہے، اسے ہدایت حاصل کرنا، اسے رحمت حاصل کرنا، اس سے شفا حاصل کرنا، وہ ہم سے چھوٹ چکا بالکل ہی۔ ہم نے اس کی قدر کی نہیں، جیسا قدر اس کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ محنت نہیں کرنی پڑی، بغیر محنت کے ہمیں مل گئی، وہ قدر ہو ہی نہیں رہی ہمیں اس کی۔ تو اللہ فرمایا کہ صرف اس کے فضل اور اس کے رحمت سے جو چیز تمہیں ملی ہے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اسی کے ساتھ جو ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے، اتنی بڑی اللہ کی تمہیں نعمت ملی ہے کہ خوشی منانی چاہیے اس چیز کی کہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، کوئی نعمت بدل نہیں ہے، اور بغیر کسی محنت کے تمہیں مفت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ اس سے خوش ہو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی قدر کرو، اگر قدر کرنی ہے کسی چیز کی تو۔ هو خیر مما یجمعون، یہ اس سب چیز سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، یعنی کہ اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال رہے، دنیا کا مال جمع کرنے میں ہمارے پاس سارا وقت ہے، وہ سارا صرف ہو رہا ہے، دنیا کا مال ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جوڑ بھی رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، پلاننگ بھی کر رہے ہیں، وقت اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہے اس سب چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں، کسی شخص کی بات نہیں ہے، یہ اللہ خالق کائنات کی بات ہے۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بھی کچھ تم جمع کر رہے ہو اس سب سے یہ قرآن بہتر ہے، جس کے لیے ہم وقت نہیں نکال رہے بدقسمتی سے۔ آگے کیا فرما رہا تعالیٰ کہ کل کہہ دو کہ ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کیا دیکھا تم نے اس چیز کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نازل کیا رزق میں سے، پھر تم نے خود اس میں سے حرام اور حلال جو وہ منتخب کر لیے، بنا لیے خود ہی۔ یہ چیزیں ہم پچھلی آیات کے اندر ہی پڑھ کے آئے ہیں کہ بہت سارے یعنی کہ کفار وغیرہ نے بہت ایسی چیزوں کو خود سے حرام حلال ٹھہرا دیا تھا۔ اس کے اندر وہ مختلف چیزوں کے نام آئے تھے، اونٹوں کا سلسلہ آیا تھا اس کے اندر کہ ان کا دودھ اور گوشت مختلف قسم کی انہوں نے کیٹیگری بنا رکھی تھی کہ یہ ان کے لیے حرام ہو گیا، ان کے لیے حلال ہو گیا۔ یا ہم اپنے دور میں بھی دیکھ لیں کئی چیزیں ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ اپنے ہی عقائد کی بنیاد پر جو حرام کر رکھی ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی مثال یہ 11ویں وغیرہ کے دودھ وغیرہ کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان دنوں میں دودھ والے دودھ دینا جناب بند کر دیتے ہیں، کیونکہ دودھ بیچنا کوئی حرام ہو جاتا ہے، دودھ بیچیں گے تو ہماری بھینسیں دودھ دینا بند کر دیں گی یا ہمارے وہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ اس قسم کے عقائد کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں پائی جا رہی ہیں اور پرانے دور میں بھی پائی جاتی تھیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے حلال رکھی ہوئی ہے وہ ہم خود سے اس کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگا دیتے ہیں، خود سے ان کے اوپر حرام حلال کی کیٹیگری ہم بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے دیکھا اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال تمہارے رزق عطا کیا تھا تمہیں، تم نے خود اس کے لیے حرام حلال بنا دیا خود سے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہ پوچھو ان سے ذرا کہو کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دے دیا کہ تم خود حرام حلال ٹھہرا دو، یا تم اللہ کے اوپر خود ہی افطرا کر رہے ہو، خود من گھڑت بات اللہ کی طرف تم منسوب کر رہے ہو؟ یعنی حرام حلال کا ہوتا ہی اللہ کی طرف سے ہے نا، ہم چیز کو حرام حلال کہرانے گویا کہ ہم ایک قسم کا اللہ کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ نے حلال کیا، کیونکہ حرام حلال کا اختیار ہمارے پاس تو ہے نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ تو ہم اگر کسی کو حلال کہہ رہے ہیں تو انڈائریکٹلی ہم اللہ کی طرف وہ اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے۔ تو کہہ رہے ہو کہ کیا تم نے اللہ سے اجازت لی ہے، اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم ایسے ہی اللہ کے اوپر جھوٹ افطرا کر رہے ہو، گھڑ رہے ہو بات؟ پھر میں وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، تو جو کچھ اللہ کے بارے میں جو لوگ جھوٹ افطرا کرتے ہیں یوم القیامہ، ان کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی قیامت سے وہ بے خبر ہیں کہ قیامت کے بارے میں ان کا کوئی وہ نہیں کہ کو پوچھے گا نہیں قیامت کے دن؟ جو اللہ کے اوپر ایسی خام خواہ باتیں کھڑے چلے جا رہے ہیں اپنے پاس سے، جھوٹ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، کوئی جس کی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی فراہم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال بھی وافر دیا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فالتو ان چیزوں کو حرام حلال نہیں ٹھہرایا جو کہ یہ خود ٹھہرائے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے تو فضل کر رکھا تھا اپنی طرف سے، لوگ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے شکر ادا ہی نہیں کرتی ہے، لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور نعمتیں کر رکھی ہیں اس کے بدلے میں جو ہمارا کرنے والا کام تھا، جو شکر جس طریقے سے ادا ہونا چاہیے تھا وہ ہم لوگ نہیں کرتے، وہ اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی وہ نہیں کرتی۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بیان کی، اور باقی ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جس قدر نعمتیں ہم پر کر رکھی ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں، شکر ہم تبھی ادا کریں گے جب ان ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے۔ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کے ساتھ کچھ شرائط بھی اللہ نے لگائی کہ دولت کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ دولت تو ہم نے لے لی لیکن کو کیسے خرچ کرنا تھا وہ ہم بھول گئے۔ اللہ نے صحت ہمیں دی تو صحت کے ساتھ ہمارے کو ذمہ داری لگائی کہ صحت کو ہم نے کہاں صرف کرنا ہے، زندگی دی ہے، سارا کچھ دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہماری تھی وہ ذمہ داریاں ہم پوری نہیں کر رہے، وہ ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے تو ہم صحیح معنی میں شکر ادا کریں گے۔ ہم بڑی چھلانگ مارتے ہیں تو بس شکر الحمدللہ کہہ کے منہ پہ ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے شکر ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے، شکر کا معاملہ ذرا اس سے زیادہ آگے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیمانڈس کو پورا کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے بھی کوئی ڈیمانڈز ہم سے کی ہیں، ان ڈیمانڈس کو ہم پورا کریں گے
تب ہم شکر کا حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔